الحمد للہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا سبق نمبر ہے 150 اور ہمارا عنوان ہے تعمیر کعبہ، یعنی اللہ رب العزت کا جو گھر ہے جو مکۃ المکرمہ میں ہے، جسے ہم خانہ کعبہ کہتے ہیں، اور جس کے ارد گرد طواف کرتے ہیں، 7 چکر لگاتے ہیں، جہاں حج کرنے کے لیے ہم جاتے ہیں، یہ اللہ کا گھر خانہ کعبہ، اس کی تعمیر کتنی مرتبہ ہوئی اور اس کی تعمیر کیسے ہوئی، تو اس ٹاپک پر کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ دیکھیے عزیزان ملت، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، انسان کو اللہ نے جو ہنر دیا ہے، اس میں ایک بہترین ہنر جو ہے اس کا تعمیرات کو انجام دینا، گھر بنانا، ایسے ہی۔ اور گھر بنانے والوں کے لیے سب سے بہترین جو کام ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے گھر کو بنانے کی قربانی دے۔ جہاں کہیں بھی دنیا کے اندر اللہ کا گھر یعنی مسجد بنانے کی باری آئے یا اعلان آئے، تو سب سے پہلے اس بندے کو یہ فکر ہونی چاہیے، جسے اللہ نے یہ ہنر دیا ہے، کہ کس طریقے سے اس بنجر علاقے میں جہاں نماز کی اور سجدے کی ضرورت ہے، قاعدے اور قانون کے حساب سے یہاں پر مسجد تعمیر ہو جائے۔ یہ سب سے بڑی انسان کی قربانی ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت ایسے بندوں کو جو اس کے لیے ہمیشہ تیار رہتے ہیں اور محنتیں کرتے ہیں، اللہ ان کے کام آسان فرمائے اور بار بار اس سعادت عظمیٰ کی توفیق انہیں عطا فرمائے۔ تو ہم یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ تعمیر کعبہ کتنی مرتبہ ہوئی اور کیسے ہوئی۔ دیکھیے، جب سے یہ دنیا قائم ہوئی ہے، اس وقت سے لے کر آج تک خانہ کعبہ کی تعمیر 5 مرتبہ ہوئی۔ سب سے پہلی مرتبہ تو حضرت آدم علیہ السلام نے اس کی تعمیر فرمائی، یعنی کعبۃ اللہ کی بنیادیں قائم کی اور اللہ کے گھر کو بنایا۔ چنانچہ بیہقی میں حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حق تعالی شانہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کے پاس اللہ کے گھر کو بنانے کا حکم دے کر کے بھیجا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے گھر کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو پھر حکم ہوا کہ اس گھر کا اب طواف کیا کرو۔ تو یہ ارشاد ہوا کہ تم پہلے انسان ہو اور یہ پہلا گھر ہے جو لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا ہے۔ تو یہ حدیث شریف ہے بیہقی کے اندر۔ اور معلوم ہوا کہ جو لوگ طواف کرنے کے لیے عمرہ کے مقصد سے یا حج کے مقصد سے جاتے ہیں، تو آتا ہے مسائل میں بھی، حدیث میں بھی، کہ انسان کے لیے جو بالخصوص آفاقی ہوتے ہیں، باہر سے آتے ہیں، باہر کی کنٹریوں سے، تو ان کے لیے بیت اللہ کا طواف کرنا یہ زیادہ افضل ہوتا ہے وہاں پر نفل نماز پڑھنے کے مقابلے میں۔ بہرحال یہ مستقل الگ موضوع ہے۔ تو یہ پہلی تعمیر ہے۔ پھر جب حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان آیا تو بیت اللہ یعنی کعبۃ اللہ کا نام و نشان باقی نہیں رہا تھا۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دوسری مرتبہ کعبۃ اللہ کی تعمیر کا حکم ہوا۔ یہ تھا کہ جو بنیاد، جو کعبۃ اللہ کے جو فاؤنڈیشن ہیں، جو اس کے پلرز ہیں، جو مین بنیادیں ہیں، اس کے نشانات بھی باقی نہیں رہے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو ان پلرز اور ان فاؤنڈیشن جو بنیادیں ہیں اس کی نشانات بتلائے۔ تو حضرت خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت ذبیح اللہ علیہ السلام کی مدد سے، تعاون سے، اللہ کا نام لے کر کے اسی فاؤنڈیشن اور بنیاد کے اوپر اللہ کے گھر کو بنانا شروع کر دیا۔ تو بہرحال اس کی بڑی تفصیلات جو ہے قرآن کریم کے اندر بھی موجود ہے۔ پھر یہ دوسری تعمیر تھی۔ پھر تیسری مرتبہ جو تعمیر ہوئی ہے
وہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نبی بننے سے 5 سال پہلے، جب ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عمر شریف 35 سال کی تھی، 35 ایئرس یعنی 35 سال کی تھی، اس وقت جو ہے یہ تیسری مرتبہ اللہ کے گھر کی تعمیر ہوئی تھی۔ ہوا یہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں جو تعمیر ہوئی تھی بیت اللہ کی، تو بیت اللہ کی جو چھت تھی وہ نہیں ہوئی تھی، یعنی چھت نہیں بنائی گئی تھی، غیر مسقف تھا، اور جو بیت اللہ کی جو دیواریں ہیں اس کی بلندی بھی کچھ زیادہ نہیں تھی۔ یوں سمجھیے کہ انسان کی جو عام طور پر نارمل انسان کی جو ہائٹ ہوتی ہے اس سے کچھ 9 ہاتھ یا 8 ہاتھ زائد مقدار تھی، اس سے زیادہ نہیں تھی۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو تعمیر کیا تھا، تو ایک لمبا عرصہ ہو گیا تھا پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیدا ہونے کے بعد تک، ایک لمبا عرصہ ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے پوری عمارت جو ہے بوسیدہ اور پرانی ہو چکی تھی۔ اور یہ جو بیت اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں دوسری مرتبہ جب تعمیر ہوا تھا، تو اس وقت چاروں طرف تو پہاڑی ہیں، جو حضرات وہاں جاتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ چاروں طرف پہاڑیاں ہیں۔ اب الحمدللہ جدید ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، تو پہاڑیں تراش کر کے ماشاءاللہ اچھا ڈیولپمنٹ ہو رہا ہے، لیکن اس زمانے میں چاروں طرف پہاڑیاں تھیں، تو بالکل نیچان میں اور انڈان کے اندر، یعنی جیسے کنواں کتنا گہرا ہوتا ہے ایسے بیت اللہ بالکل گہرائی کے اندر تھا، نیچے تھا۔ تو جب بارش ہوتا تھا تو بارش کا سارا پانی اللہ کے گھر کے اندر بھر جاتا تھا، اس لیے قریش کو اس زمانے کے اندر اس کی تعمیر کا خیال آیا کہ نئے طریقے سے اس کی تعمیر کی جائے۔ چنانچہ اس وقت جو بیت اللہ اور کعبۃ اللہ کے ارد گرد جتنی بھی فیملیز تھی اور جتنے بھی خاندان اور خانوادے آباد تھے، جتنے بھی قبیلے آباد تھے، ان تمام قبیلوں کے سردار اور قریش کے سردار اس بات پر متفق ہو گئے کہ اللہ رب العزت کے گھر کو یعنی منہدم کر کے، یعنی اس کو آہستہ آہستہ ختم کر کے نئے طریقے سے بنایا جائے۔ تو ایسی صورت میں ابو وہب ابن عمرو مخزومی، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ابا کے ماما تھے، یہ کھڑے ہوئے اور قریش سے مخاطب ہو کر کہا کہ دیکھو، اللہ کے گھر کی تعمیر میں جو بھی خرچ کیا جائے گا وہ پیسہ جو ہے پورا حلال کی کمائی کا ہو، زنا ہے، چوری ہے، انٹرسٹ اور سود کا پیسہ ہے، ایسا کوئی بھی پیسہ اس کے اندر شامل نہیں ہونا چاہیے، صرف حلال مال کا پیسہ ہی اس کے اندر لگایا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے ماموں یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ابا کے ماموں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی پاک ہے، اور پاک ہی چیز کو اللہ پسند بھی فرماتا ہے، تو اس کے گھر میں پاک ہی پیسہ لگائیے۔ اور اسی خیال سے کہ تعمیر بیت اللہ کے شرف سے، یعنی اللہ کے گھر کی تعمیر اور اس کو بنانے کی جو شرافت اور عزت حاصل ہو، یہ تو ہر کوئی چاہتا ہوگا کہ بھئی میرا بھی حصہ لگے، میں بھی اس گھر کو بناؤں، تو کوئی شخص بھی اور کوئی قبیلے کا سردار اس سے محروم نہ رہے۔ اس لیے تعمیر بیت اللہ کو مختلف قبائل پر تقسیم کر دیا گیا، یعنی کوئی جھگڑا بھی نہ ہو اور کوئی سعادت سے محروم نہ رہے۔ اس لیے جتنے بھی قبیلے تھے، ان قبیلوں کے جو بڑے سردار ہوا کرتے تھے، ان سب کو ایک کر دیا گیا، اور سب لوگ اس اللہ کے گھر کے بنانے کے اندر شریک ہو گئے، گویا کہ سب ہی بلڈر بن گئے اور سب نے مل کر کے اس کو تعمیر کیا ہے۔ ٹھیک ہے، باقی جو مضمون ہے انشاءاللہ تعالی بعد میں بیان کیا جائے گا۔ دوستو، اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آج بھی ہمارے ملک میں اور دیگر جگہوں پر ایسی مساجد ہیں جو آثار قدیمہ کے تحت آتی ہیں، اور ان کی یہ پوزیشن اور کنڈیشن ہو چکی ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ مسجد تو ہے، نمازیں بھی ہو رہی ہیں، اور کئی جگہ تو ایسی ہے کہ نمازیں نہیں ہو رہی ہیں۔ تو سب سے پہلی فکر تو یہ ہے کہ ہم 5 وقتہ نمازوں کے ذریعے ان مسجدوں کو آباد کریں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ان مساجد کے اندر جو مرمتی کام ہے، مثلاً چونا اور پینٹ ہے، یہ اس کا کام ہے۔ دوسرا یہ کہ کچھ عمارت میں
کوئی اینٹ گر گئی ہے یا کوئی جگہ تراڑیں اور شکستگی آ گئی ہے تو اس کی اچھی طریقے سے مرمت کرائیں. تو اس کی فکر مسلمانوں کو ہونی چاہیے، اور اگر وہ گورنمنٹ کے تحت ہے تو مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنی ایک آواز بن کر کے گورنمنٹ سے کہے کہ بھائی دستور ہند کے مطابق بھائی ان مسجدوں کی مرمت کرائیں اور ان کی پینٹنگ کی طرف بھی توجہ دیں، تاکہ اللہ کا گھر اچھی طرح آباد رہ سکے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.